نواز شریف کی طبیعت پھر خراب، کسی بھی وقت ہسپتال منتقل کیے جانے کا امکان۔ نواز شریف کو جناح ہسپتال کے وی آئی پی بلاک کے 5 نمبر کمرے میں شفٹ کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ محکمہ صحت جیل خانہ جات، حکام پنجاب پولیس کو بھی احکامات جاری۔ شہباز شریف ضمانت کے بعد سب جیل سے رہائی کے منتظر، عدالتی حکم پر جیل انتظامیہ آج کاغذی کارروائی مکمل کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر رہائی کے بعد لاہور جائیں گے۔ شہباز شریف کا پرسنل سیکیورٹی بھی منسٹر انکلیو پہنچ گیا۔ عبدالعلیم خان کا 9 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم، احتساب عدالت لاہور میں پیش کر دیا گیا۔ نیب کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کیے جانے کا امکان۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف آف شور کمپنی اسکینڈل اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور جائیں گے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی کے مطابق 2 روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کے اراکین سے ملاقاتوں کے علاوہ صحت انصاف کارڈ پروگرام کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جرمنی پہنچ گئے۔ میونخ میں عالمی سیکیورٹی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ روس، کینیڈا، جرمنی اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ افغان صدر سے بھی ملاقات کا امکان۔ سعودی ولی عہد کی پاکستان آمد، دفتر خارجہ میں سعودی سفیر کی چیف پروٹوکول آفیسر سے ملاقات میں انتظامات پر غور۔ فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم خود سعودی ولی عہد کا استقبال کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے طالبان وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات کی تصدیق کر دی۔ پاکستان میں افغان طالبان سے مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے دعوت نہیں ملی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ انٹر افغان ڈائیلاگ کے لیے تمام اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان طالبان نے 18 فروری سے امریکہ اور طالبان کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات کا اعلان کیا تھا۔ کراچی کے علاقے اورنگی اور سائٹ میں فائرنگ کے مختلف واقعات، پی ٹی آئی کے 2 کارکنان جاں بحق۔ خرم شیر زمان کی واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت، کہتے ہیں ایک بار پھر کراچی کے حالات بدامنی کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈی جی رینجر سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پولیو سے پاک پاکستان کا خواب چکنا چور، لاہور اور ہنگو میں پولیو کیسز سامنے آ گئے۔ معاون خصوصی وزیر اعظم نے انسداد پولیو پروگرام لاہور میں 8 ماہ کے بچے اور ہنگو میں 4 ماہ کی بچی میں وائرس کی تصدیق کرتی۔ رواں سال کیسز کی تعداد 4 ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع میں بھارتی فوج کے قافلے پر خودکش حملہ، 44 بھارتی فوجی ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ نفرت کی آگ میں جتنا بھارتی میڈیا کا روایتی ڈرامہ بغیر ثبوتوں کے الزامات پاکستان میں دھرنے لگا۔ پاکستان کا حملے پر اظہار تشویش، ترجمان دفتر خارجہ نے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ جب تک آگے چلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈا جائے گا، پلوامہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج، ٹریفک کی روانی متاثر۔ استور، دیامر، اسکردو سمیت پہاڑوں میں مختلف علاقوں پر برف باری، رابطہ سڑکیں بند۔ گوجرانوالہ میں پسرو روڈ پر کمرے میں دھواں بھرنے سے دم گھٹ کر 2 نوجوان جاں بحق۔ دونوں نوجوان سردی کے باعث کمرے میں کوئلے جلا کر سو رہے تھے۔ مرنے والوں کی شناخت علی اصغر اور ظہیر کے ناموں سے ہوئی۔ پی ایس ایل دیوانوں کے لیے بڑی خبر، لاہور اور کراچی میں اسکیجولڈ میچز کے ٹکٹس کی فروخت شروع ہو گئی۔ قیمت 500 سے 8,000 روپے مقرر۔ فائنل اور پلے آف میچز کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت 20 فروری سے شروع ہوگی۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔
پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے۔ اردو ادب اور نثر کو نئے رجحانات سے روشناس کروانے والے شاعر مرزا غالب کی 150ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے مریخ پر بھیجے گئے جہاز اپرچونٹی کو مردہ قرار دے کر مشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ سال ستمبر میں مریخ پر ریت کے طوفان کے باعث جہاز کو نقصان پہنچا تھا۔ کہ نیب نے پی ٹی آئی رہنما عبدالعلیم خان کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر احتساب عدالت پہنچا دیا ہے۔ نیب نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عبدالعلیم خان کی دبئی اور برطانیہ میں 12 آف شور کمپنی سے متعلق تفصیلات بھی حاصل کر لی ہیں۔ آف شور کمپنیز کی مالیت 1 ارب 16 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق دبئی میں موجود اب تک 6 کمپنی سے متعلق معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ عبدالعلیم خان کی اہلیہ کرن علیم خان بھی آف شور کمپنیز میں ان کی شراکت دار ہیں۔ ان کی دبئی میں موجود 6 کمپنی سے متعلق معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے سہیل عباس بلوچ سے۔ سہیل، مزید آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ کمپنی میں نیب نے آج جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد ابھی احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نیب کی سخت سیکیورٹی اثار میں ان کو احتساب عدالت میں لایا گیا تھا اور یہاں پر کارکنان کی تعداد پہنچی ہوئی تھی جنہوں نے گاڑی کو اپنے اثار میں لے لیا اور کافی جو ہے وہ دھکم پیل کے بعد گاڑی کو جو ہے اندر داخل ہو گئے ہیں احتساب عدالت کے۔ اب کچھ ہی دیر کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سماعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس حوالے سے کارکنان کی جانب سے عبدالعلیم خان کے حق میں یہاں پر خوب جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی اور ان کی گاڑی کو جو ہے گھیراؤ میں لے لیا گیا اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد جو ہے وہ گاڑی کو جو ہے وہ سخت سیکورٹی اثار میں نیب کی گاڑی کی جو ہمراہ جو ہے ان کو اندر داخل لے جایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کی ٹیم بھی ہمراہ تھی ان کے اور یہاں پر پولیس کی بھاری نفری مین جو ہے وہ گیٹ داخلی پر تعینات کی ہوئی تھی مین گیٹ پر اور وہاں پر ہی کارکنان کو روک دیا گیا تھا۔ کسی بھی غیر متعلقہ افراد کو جو ہے وہ داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کارکنان جو ہیں وہ باہری احتجاج کرتے ہوئے علیم خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہے۔ دوسری جانب عبدالعلیم خان کا جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد آج نیب کی جانب سے جو ہونے والی پیش رفت ہے جو تحقیقات کی گئی ہے اسی متعلق جو ہے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ نیب ذرائع کے مطابق ان کی بیرون ملک آف شور جو کمپنیاں ہیں اس حوالے سے نیب نے سراغ لگا لیا ہے اور اسی حوالے سے تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی اور اس حوالے سے نیب تمام تر شواہد بھی نیب پروسیکیوٹر جو ہے وہ نیب احتساب عدالت کے جو جج ہیں ان کے روبرو پیش کرتے ہوئے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کریں گے اور اس حوالے سے جو نیب کی جانب سے خصوصی طور پر آمدن سے زائد سزاجات کیس میں تحقیقات جاری تھی اور بیرون ملک جو آف شور کمپنیاں تھی اس حوالے سے جو ہے وہ چھان بین کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے وہاں سے شواہد حاصل کیے تھے اور نیب کی جانب سے ان کے دیگر جو علیم خان کے عزیز و اقارب ان کے نام جتنی بھی جائیدادیں اس حوالے سے بھی کچھ ریکارڈ حاصل کر لیا گیا اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ احتساب عدالت کے اندر نیب کے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ تمام تر دلائل دیں گے اور مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی کیونکہ 9 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا ختم ہونے کے بعد آج ان کو سخت سیکیورٹی اثار میں جو ہے وہ احتساب عدالت میں پیش کیا گیا اور احتساب عدالت کے باہر اور سیکریٹریٹ میں تمام خاردار تالے لگا کر بڑے بڑے کنٹینر لگا کر راستوں کو بلاک کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے پولیس کی بھاری جو نفری ہے وہ بھی تعینات کی گئی ہے اور غیر متعلقہ افراد کا جو ہے وہ داخلہ ممنوع ہے۔ خصوصی طور پر احتساب عدالت کا جو مین گیٹ ہے وہاں پر جہاں پر میرے حق میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی مختلف پوائنٹ پر اور کسی بھی کارکنان کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اس حوالے سے پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ مین گیٹ پر موجود ہے۔ خواتین پولیس اہلکار بھی تعینات کی گئی ہیں کہ اگر خواتین کارکنان یہاں پر پہنچتی ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کا مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو خواتین پولیس بھی اہل جو ہیں یہ تعینات کی گئی ہیں یہاں پر اور کڑی سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ عبدالعلیم خان کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد سماعت کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس حوالے سے نیب جو تحقیقات کر رہا ہے عبدالعلیم خان کے حوالے سے آف شور کمپنیاں اور بیرون ملک ان کی جائیدادیں اس حوالے سے جو ہے ہونے والی پیش رفت سے جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج کو کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پر سماعت کا آغاز ہو جائے گا۔ بہت شکریہ سہیل عباس بلوچ۔ نواز شریف کو آج پھر سابق وزیر اعظم کو جناح اسپتال لاہور کے وی آئی پی بلاک کے کمرہ نمبر 5 میں منتقل کیا جائے گا۔
महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत फिर बिगड़ गई। आज जेल से जिना हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल कर दिया जाएगा। तबीयत खराब होने पर साबिक वज़ीर आज़म को हंगामी बुनियादों पर हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को जिना हॉस्पिटल की VIP ब्लॉक के 5 नंबर कमरे में मुंतकिल किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने हॉस्पिटल मुंतकिली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब का अनोखा कारनामा भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से जारी करदा मुरासले की कॉपी महकमा सेहत पंजाब को भिजवाई ही नहीं गई। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल का कहना है कि जिना अस्पताल लाहौर में हर किस्म के इलाज की सहूलत मौजूद है। अस्पताल में कार्डियोलॉजी की भी सहूलत मौजूद है। टॉप क्लास प्रोफेसर्स भी हैं। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से उन्होंने कहा कि चेकअप करने से पहले कुछ भी कहना कब्लस वक्त है। मरीज की मर्जी के बगैर और उसकी सूरत हाल के हवाले से कोई बात नहीं बताई जा सकती। और सूरत हाल जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं असेस ना कर लें, उससे पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। दूसरी बात है पेशेंट की कंडीशन के बारे में, पेशेंट की अपनी मर्जी के बगैर कोई भी चीज़। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल लाहौर से हॉस्पिटल मुंतकिली में ताखीर का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को जिना हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के हवाले से जारी करदा मुरासले की कॉपी महकमा सेहत पंजाब को भिजवाई ही नहीं गई। नवाज शरीफ को आज कोट लखपत जेल लाहौर से जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। जिना हॉस्पिटल में नवाज शरीफ के इलाज के लिए गुज़श्ता रोज ही कमरा भी तैयार कर लिया गया था। इससे पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां नवीद बताइएगा ये क्या मामला है? कहा जा रहा है कि मुरासले की कॉपी महकमा सेहत पंजाब को भिजवाई ही नहीं गई। जी बिल्कुल, अभी तक की जो सूरत हाल है यही है कि जो आपने बताया है कि तमाम जो मामलात है वो मीडिया के जरिए ही जो यहाँ की इंतज़ामिया है, जिना अस्पताल की इंतज़ामिया को मालूम हुआ, जिसके बाद उन्होंने VIP जो है वो ब्लॉक वहाँ पर रूम नंबर 5 और उसके साथ साथ जो है वो 3rd फ्लोर पे जो कार्डियोलॉजी वार्ड है वहाँ पर 2 जगह पर बंदोबस्त किया है कि मियां नवाज शरीफ को वहाँ पर स्टे करवाया जा सकता है। 3rd फ्लोर पर और 1st फ्लोर पर जहाँ पर VIP कमरे और 5 नंबर कमरे का कहा गया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी तक सरकारी तौर पर ना तो MS जिना अस्पताल को इस मरासले की कापी भिजवाई गई है और ना ही महकमा सेहत पंजाब को वो कापी इंडोज की गई है जो महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी की गई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अस्पताल इंतजामिया अपने तौर पर जो वो तमाम मामलात और यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि क्योंकि मीडिया के ऊपर जब खबर आई उसके बाद फिर उन्होंने अपने तौर पर तमाम बंदोबस्त कर लिया, लेकिन सरकारी तौर पर उनको यहाँ पर इंडोज अभी तक नहीं किया गया। ना ही मरासले में महकमा से पंजाब को इंडोज किया गया और ना ही सरकारी तौर पर फैक्स यहाँ कोई MS जिना अस्पताल को बताया गया। बाकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल जो प्रिंसिपल भी हैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, उनका ये कहना है, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है वो कार्डियक के हवाले से हर किस्म का मुआवजा मौजूद है। उसके साथ साथ दीगर भी टॉप क्लास यहाँ पर जिना अस्पताल के प्रोफेसर हैं, हर किस्म का इलाज मुआवजा यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं और जो है वो तमाम हर किस्म की चेकिंग और स्नैप चेकिंग वो भी की जा रही है। साथ साथ मैं बता दूं कि ये वो मियां नवाज शरीफ का वही पहला बोर्ड था जो सबसे पहला बोर्ड प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की सरबराही में बनाया गया था, जिस बोर्ड ने उनको तशखीस की थी कि उनको दिल का मसला है और उसके साथ साथ गुर्दों के हवाले से भी जो है वो उस रिपोर्ट में शामिल किया गया था कि वो भी इनको मसाइल हैं। इसके ऊपर आज जो है वो जिस तरह महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से मरासला जारी किया गया, उस मरासले के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को यहाँ पर लाहौर के जिना अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक जिना अस्पताल इंतजामिया को सरकारी तौर पर ना तो कोई मरासला भिजवाया गया और ना ही जनाब यहाँ पर जो है वो उनको किसी किस्म की डायरेक्शन आई है। और साथ अगर महकमा सेहत पंजाब की बात करें तो उनको तो हैरानकुन तौर पर जो कापी इंडोज ही नहीं की गई, बाकी तमाम जगह पर करवा दी गई, लेकिन महकमा सेहत पंजाब जो कि तमाम तर डायरेक्शन देगा आगे अस्पताल इंतजामिया को, उनको किसी के हवाले से आगाह नहीं किया गया। और ये इसके ऊपर महकमा दाखिला पंजाब का मुरासले की कोई कॉपी नहीं मौसूल हुई। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद आपका।